رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بہت سارے لوگ اس پریشانی کا شکار ہیں کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، میری معزز محترم ماؤں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے رزق کو حلال بنائیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال کھائیں۔ جب رزق میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، جب رزق میں حرام شامل ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے اس معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہر دوسرا بندہ وہ سودی کاروبار میں ملوث ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بینک والوں نے پھنسایا ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کمپنی نے پھنسایا ہوا ہے، اور جب بندہ اپنا رقم، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے سودی کاروبار کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، تو پھر اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے مہینے کے ہو سکتا ہے 2 لاکھ روپے کما رہا ہے، ایسی کو مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے آ گئی کہ وہ پچھلے پورے سال کا کمایا ہوا وہ 2-3 ہفتوں کے اندر نکل جائے گا۔ تو لہذا سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے رزق کو حرام سے بچائیں، اور دوسری بات اللہ رب العالمین پہ توکل رکھیں کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، حرام کی طرف نہ جائیں، حلال کمائیں، وہ چاہے تھوڑا ہی ہے، اور اس کے اوپر یہ خیال کریں کہ اللہ رب العالمین دینے والا، اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین پہ توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہوتا ہے، فرمایا تمہیں بھی اللہ رب العالمین ایسے رزق دے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے صبح صبح گھونسلوں سے بالکل بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو لہذا ایک تو حرام سے اپنے رزق کو بچائیں، اللہ رب العالمین پہ توکل رکھیں کہ ہمارے حلال کمانے سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، اسی کے اوپر قناعت اختیار کریں، اور تیسری بات اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ کہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور بیٹے دے کے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تو لہذا یہ رزق میں برکت کے لیے اور بھی کئی سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی اسباب یہ اپنے رزق کو حرام سے پاک کریں، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ استغفار کیا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین پہ کما حقہ توکل رکھیں۔ جتنا رزق اللہ رب العالمین نے دیا اس کو سمجھیں کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے جتنا میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے۔ جیسے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ دنیا کی خاطر اس کی نیت، اس کا سارا مقصد دنیا بن جاتا ہے، لیکن ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، بندہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے کرتا رہتا ہے لیکن دنیا میں سے اس کو ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پہ توکل کریں، یہ 2-3 باتوں کا خیال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ان کی پابندی کریں، اللہ رب العالمین ضرور آپ کے رزق میں برکتیں، رحمتیں عطا کرے گا۔